الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد۔ آج کے درس میں 3 اہم مباحث کو بیان کریں گے۔ بحث اول آیات مبارکہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ سے منکرین کا استدلال باطل۔ بحث دوم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ آیات کریمہ کے 8 صحیح مطالب۔ بحث دوم دوسروں کے اعمال سے نفع اٹھانا ایک اجماعی مسئلہ ہے۔ آتے ہیں بحث اول کی طرف۔ منکرین ایصال ثواب آیات مبارکہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ سے استدلال باطل کر کے عام سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی مذکورہ آیات کا مطلب و مفہوم یہی ہے کہ آدمی کو صرف اپنی سعی و محنت کا ثمرہ ملتا ہے، نہ کہ دوسرے کی سعی کا، لہذا نیک عمل کر کے اس کا ثواب دوسروں کو بخشنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں، کیونکہ اس آیات مبارکہ میں صراحتاً نظریہ ایصال ثواب پہ رد۔ دیکھیں فرقہ ساز مسعودی حضرات اکثر اس آیات مبارکہ کو اپنے باطل نظریے کی تائید میں پیش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے یہاں آیت مبارکہ کا ظاہری معنی مراد ہی نہیں، کیونکہ اگر آیت مبارکہ کا یہی مطلب لیا جائے کہ کسی کو کسی کے عمل کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو یہ مطلب 20 آیات اور سینکڑوں احادیث صحیحہ کے خلاف پڑتا ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کی نصوص قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک مسلمان کے نیک عمل سے دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب اگر منکرین والا مطلب و مفہوم لیا جائے تو آیات قرآنیہ میں تعارض و ٹکراؤ لازم آتا ہے، حالانکہ آیات قرآنیہ اس چیز سے پاک ہے، لہذا ہم ببانگ یہ دوہا لے کہیں گے کہ یہ ٹکراؤ اس مطلب کے غلط ہونے کی واضح دلیل ہے۔ چنانچہ علماء اسلام نے آیات مذکورہ کے کئی ایسے مطالب بیان کیے ہیں جن سے یہ تعارض رفع دفع ہو جاتا ہے۔ آتے ہیں بحث دوم کی طرف، یعنی آیات کریمہ کے 8 صحیح مطالب۔ علامہ احمد بن محمد بن اسماعیل الطحطاوی الحنفی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نور الایضاح میں مسئلہ ایصال ثواب پہ بحث کرتے ہوئے کتاب و سنت کی روشنی میں دلائل سے ایصال ثواب کو ثابت کیا ہے اور آیات مذکورہ بالا کے جوابات بیان فرمائے ہیں جن سے تعارض ختم ہو جاتا ہے اور ایصال ثواب کے دلائل اور آیات مذکورہ اپنے اپنے محل پر محلول رہتی ہیں اور کسی قسم کا ٹکراؤ پھر باقی نہیں رہتا۔ ظاہر ہے ظاہری تعارض کی صورت میں یہی طریقہ ہے کہ تطبیق کی کوئی صورت اختیار کر لی جائے تاکہ دونوں قسم کے دلائل اپنے اپنے موقع پر محلول رہیں اور ظاہری تعارض رفع ہو جائے۔ آتے ہیں جوابات کی طرف۔ جواب اول، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آیات کریمہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ منسوخ ہے اور قرآن مجید کی یہ آیات وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ اس کی ناسخ ہے، کیونکہ اس دوسری آیات میں بتایا گیا ہے کہ آبا کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ان کی ایماندار اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے، جس سے معلوم ہو گیا کہ آبا کے عمل کا اولاد کو نفع ہوتا ہے، لہذا یہ آیات اس پہلی والی آیات کے لیے ناسخ ہے۔ جواب دوم، آیات کریمہ لیس للانسان الا ما سعی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی شریعت میں یہی مسئلہ تھا کہ ایک آدمی کے عمل سے دوسرے کو فائدہ نہیں ہوتا تھا، لیکن شریعت محمدیہ کا مسئلہ یہی ہے کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، جیسے کہ آیت کثیرہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ پوری آیت ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے، سیاق و سباق سے خود پتہ چلتا ہے۔
ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراہیم الذی وفى الا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى۔ اب اس آیت میں غور فرمائیں، صاف معلوم ہو رہا ہے کہ مسئلہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا ہے۔ یہ جواب حضرت اکرمہ رحمہ اللہ نے دیا ہے۔ جواب سوم، حضرت ربیع بن انس اور ثعلبی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ آیت مذکورہ میں انسان سے مراد کافر انسان ہے، کیونکہ صرف اس کو اپنی سعی کا ثمرہ وہ بھی صرف اس دنیا میں ملے گا، اس کو کسی اور کی سعی و محنت کا پھل نہ ملے گا۔ یعنی ایصال ثواب مومنین کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ کافروں کے لیے۔ جواب چارم، حضرت حسین بن فضل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعى کے اندر عدل کا بیان ہے، اور جن آیات سے ایصال ثواب کا ثبوت ہوتا ہے ان میں فضل خداوندی کا بیان ہے۔ یعنی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو صرف اپنی محنت کا پھل چاہیے، ہر شخص کو صرف اپنی محنت کا پھل و ثمرہ ملے۔ لیکن فضل باری تعالیٰ یہ ہے کہ ایک آدمی کے عمل سے دوسروں کو بھی نفع پہنچتا ہے۔ کتب میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہی جواب حضرت حسین بن فضل نے والی خراسان عبداللہ بن طاہر کو دیا تو انہوں نے خوشی میں آ کر حضرت حسین بن فضل کے سر کو چوم لیا۔ جواب پنجم، ابو الوراق رحم اللہ فرماتے ہیں آیات مبارکہ لیس للانسان الا ما سعى سے مراد الا ما نوى ہے، یعنی ہر آدمی کو اپنی نیت کا ثمرہ ملتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر وہ اپنے لیے نیت کرتا ہے تو عمل کا ثواب اسی کو ملے گا، اور اگر کسی دوسرے کے لیے نیت کرتا ہے تو ثواب اس دوسرے آدمی کو ملے گا۔ جواب ششم، آیات مذکورہ میں لیس الانسان الا ما سعى میں لام بمعنی اعلی کے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو صرف اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہوگا، کوئی کسی اور کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا لائے گا، صرف اپنے عمل کی سزا بھگتے گا۔ جیسے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری میں ہے، اور اس کی نظیر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمُ اللَّعْنُ۔ اسی طرح لیس الانسان کا مطلب لیس علی الانسان ہے۔ جواب ہفتم، ابو الفرج نے اپنے شیخ زفرانی رحمہ اللہ سے یہ جواب نقل کیا ہے کہ ایماندار آدمی جب ایمان لائے اور کلمہ پڑھ لے تو یہ ایمان و اسلام اس کی اپنی سعی اور محنت کہلائے گی، جس کے سبب وہ مسلمانوں کی دعا، استغفار اور صدقہ و خیرات وغیرہ کا حقدار بنا۔ لہذا مسلمان کو جو دوسرے مسلمانوں کے اعمال کا ثواب مل رہا ہے، در حقیقت یہ اس کی اپنی سعی ایمان کا ثمرہ و نتیجہ ہے۔ ایمان نہ لاتے تو دوسروں کے اعمال ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا تھا، اس نے ایمان لایا اسی لیے تو دوسروں کے اعمال کا حقدار بنا۔ جواب ہشتم، آیات مذکورہ لیس للانسان الا ما سعى کے اندر ہر قسم کے اعمال کی نفی اور حصر نہیں ہے کہ آدمی کو بجز اپنی سعی کے کسی اور کے عمل کا نفع نہ پہنچے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی سعی و محنت کا ثمرہ تو بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے بنسبت دوسروں کے ایصال ثواب کے، یعنی جتنا عظیم نفع اور بڑا ثمرہ اپنی سعی و محنت کا ان کو حاصل ہوتا ہے، اتنا ایصال ثواب کا نہیں ہوتا۔ اگرچہ فائدہ تو ضرور ہوتا ہے لیکن اپنی سعی کے برابر نہیں ہوتا۔ حاشیۃ التحتاوی علی المراقی صفحہ 622 پر امام تحتاوی رحمہ اللہ نے یہ 8 جوابات یکجا ذکر کر کے اخیر میں لکھا ہے کما فی العینی علی البخاری، یعنی بخاری کے شرح عینی میں بھی یہی 8 جوابات قلم بند ہیں۔ آتے ہیں بحث سوم کی طرف، یعنی دوسروں کے اعمال سے نفع اٹھانا ایک اجماعی مسئلہ ہے۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں بیضاوی کے حاشیے سے شیخ زادہ رحمہ اللہ کی درجہ عبارت نقل فرمائی ہے۔ قال الشیخ تقی الدین ابو العباس رحمہ اللہ من اعتقد ان الانسان لا ينفع الا بعمل
فقد خرق الإجماع وذلك باطل فإن الأمة قد أجمعوا على أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير، وأيضا أنه عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الموقف في الحساب، ثم لأهل الجنة في دخولها، ثم لأهل الكبائر في الإخراج من النار، وهذا انتفاع لسعي الغير، وأيضا لملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض، وأيضا أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم، وذلك انتفاع بالصدقة وبالعتق عنه بنص السنة والإجماع. احکام القرآن جلدوم صفحہ 7. یعنی شیخ تقی الدین ابو العباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ انسان صرف اپنے عمل سے نفع اٹھاتا ہے، کسی دوسرے کے عمل سے نفع نہیں اٹھا سکتا، تو اس نے اجماع امت کو توڑ ڈالا. کیا کہہ رہے کہ اس نے اجماع امت کو توڑ ڈالا، اور یہ باطل ہے، اس لیے کہ امت محمدیہ کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ انسان دوسرے کی دعا سے نفع اٹھاتا ہے، اور یہ غیر کے عمل سے نفع اٹھانا ہی تو ہے. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں حساب کے لیے شفاعت فرمائیں گے، پھر اہل جنت کے لیے دخول جنت کی شفاعت فرمائیں گے، پھر کبائر کے مرتکبین کی آگ سے نکالنے کی شفاعت فرمائیں گے، اور یہ غیر کی سعی و محنت سے انتفاع ہے. نیز ملائکہ زمین والوں کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں، اور مومنین کی ایماندار اولاد اپنے آبا کے اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ بھی محض غیر کے عمل سے انتفاع ہے. اسی طرح میت صدقات اور عتق غلام کے ذریعے نفع اٹھاتے ہیں، اسی پہ اجماع امت ہے. مزید تفصیل کے لیے تفسیر مزری، کتاب الروح، التذکرہ للقرطبی، نبراس، شرح فقہ اکبر، تفسیر معارف القرآن ادریسی اور احکام القرآن ادریسی، اسی طرح معاصر فقہ اسلامی، اور اردو میں اسلام کے نام پر ہوا پرستی کتاب کا مطالعہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.